حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی مراجعات۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب طائف سے آپ مکہ آنے لگے تو مکہ کے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم میرا پیام جہاں میں بھیجوں پہنچا دو گے؟ اس نے کہا اچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم اخنس بن شریک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد تم سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے اپنے پاس بلا سکتے ہو تاکہ میں اللہ کا پیام تم کو سناؤں۔ اس شخص نے اخنس سے آ کر آپ علیہ السلام کا پیام کہا۔ اس نے جواب دیا کہ میں چونکہ عرب کا حلیف ہوں اس لیے ان کی مخالفت میں کسی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا۔ اس شخص نے نبی علیہ السلام سے آ کر اس کا قول بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پھر جا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سہیل بن عمر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد تم سے کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دو تاکہ میں اللہ کا پیام تم کو سناؤں۔ اس شخص نے نبی علیہ السلام کا قول سہیل سے آ کر بیان کیا۔ سہیل نے کہا بنو عامر بن لوئی بن کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اس شخص نے نبی علیہ السلام سے آ کر اس کا یہ قول بیان کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مطعم بن عدی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد تم سے کہتے ہیں کیا تم پناہ دے سکتے ہو تاکہ وہ اپنے رب کے احکام اور پیام تم کو سنائے۔ مطعم بن عدی نے کہا ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ مکہ آ جائے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی اطلاع کی۔ دوسرے دن مطعم بن عدی اور اس کے بیٹے اور بھتیجوں نے اسلحہ لگایا اور وہ مسجد میں آئے۔ ابو جہل نے اس سے پوچھا تم پیرو ہو یا پناہ دینے والے؟ انہوں نے کہا ہم نے پناہ دی ہے۔ ابو جہل نے کہا جس کو تم نے پناہ دی ہم نے اس کو پناہ دی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور وہاں مقیم ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ کفار مکہ کے پاس جمع تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا اے بنی عبد مناف دیکھو یہ تمہارے نبی ہیں۔ اس پر عتبہ بن ربیعہ نے کہا اس بات سے کیوں انکار کیا جائے کہ ہم میں کوئی نبی ہو یا بادشاہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی یا خود نبی علیہ السلام نے اس بات کو سن لیا؟ آپ علیہ السلام قریش کے پاس آئے اور کہا اے عتبہ بن ربیعہ تم نے یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں نہیں کی بلکہ غرور قومی میں کہی ہے۔ اور اے ابو جہل بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا کہ تم روئے گا زیادہ اور ہنسے گا کم۔ اور اے قریش تم بہت جلد مجبوراً بادل نخواستہ اس دعوت کو قبول کرو گے اور اس دعوت میں شرکت کرو گے جس سے اب تم انکار کرتے ہو۔ ایام حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب میں جاتے اور ان کو اللہ کی دعوت دیتے اور فرماتے میں نبی مرسل ہوں، تم میری تصدیق کرو اور میری مدد کرو، پھر تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں مبعوث فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے ربیعہ بن عباد کو اپنے والد سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ ربیعہ نے کہا کہ میں نوجوان تھا، اپنے والد کے ہمراہ مینا میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کے پروردگاہوں میں آ کر کھڑے ہوتے اور فرماتے اے بنی فلاں میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے علاوہ جن دیوتاؤں کی تم پرستش کرتے ہو ان سے بالکل قطع تعلق کر لو، مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو، میری حمایت کرو، پھر میں اللہ کے اس پیام کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر مبعوث کیا ہے بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک اور شخص خوش روز لبوں والا تھا جس نے ایک اودنی حلہ پہن رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریر ختم کرتے تو فوراً یہ شخص آپ علیہ السلام کی مخالفت میں کہتا اے بنی فلاں یہ شخص تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم لات منات اور عزا کو چھوڑ دو اور بنو مالک بن عقیس سے جو تمہارے حلیف ہیں اسے قطع تعلق کر کے اس کی دعوت کو جو سراسر بربادی، بدعت اور ذلت ہے قبول کر لو۔ تم ہرگز اس کی بات نہ مانو اور نہ اسے سنو۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون ہے جو اس شخص کے ساتھ ساتھ اس کی تردید کرتا پھر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اسی کا چاچا عبد العزیٰ ابو لہب بن عبد المطلب ہے۔